بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں تجوید کے احکامات اور اس کے بعد وقف کے احکامات، یہ دونوں چیزیں بیان کر دی گئیں۔ ان سے متعلق جو مسائل ضروری تھے، فوائد مکیہ میں ہمارے بالواسطہ شیخ حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ قاری مقری کے لیے 4 علوم ضروری ہیں، ورنہ وہ قاری کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک تو علم تجوید مکمل طور پر، وہ تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور دوسرا علم فرمایا علم اوقاف، اور وقف سے متعلق بھی ضروری قواعد جو ہیں وہ میں نے بتا دیے۔ ہاں، اگر کسی نے تفصیلی علم اس کا حاصل کرنا ہے تو پھر علم اوقاف میں بڑی ضخیم، بڑی طویل بحثیں اور کتابیں ہیں۔ مینار الہدی فی الوقف والابتداء، تمام قرآن مجید کے اوقاف، ان سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ اس طرح کی اور کتابیں، جامع الوقف، تفہیم الوقف، اس میں سے کچھ تو مدارس میں داخل نصاب ہیں، اور کچھ کتابیں پڑھائی تو نہیں جاتی، لیکن بہرحال علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں، قراء استفادہ کرتے ہیں۔ وقف سے متعلق ضروری قواعد بھی میں نے بیان کر دیے۔ فرمایا تیسرا علم جو ہے وہ علم رسم خط عثمانی ہے، اور چوتھا علم علم قراءات ہے۔ تو علم قراءات تو تجوید، روایت حفص رحمت اللہ علیہ کے پڑھ لینے کے بعد پھر ہم مدارس میں طلباء کو قراءات پڑھاتے ہیں۔ ایک ایک روایت بھی، شروع میں قالون کی روایت پڑھا دی، پھر ورش کی پڑھا دی، پھر اس طرح، پھر اس کے بعد جمع الجمع میں بھی پڑھاتے ہیں، اور پھر اس میں جو کتابیں ہیں، شاطبیہ ہے، درہ ہے، طیبہ ہے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علم رسم خط کا تعلق
جتنے درجے میں تجوید کے ساتھ ہے وہ قاف کے ساتھ ہے، تو کم از کم رسم خط عثمانی جو ہے اس کا علم حاصل ہونا چاہیے، اور کتابوں میں وہ ضروری قواعد لکھے ہیں۔ اور رسم خط عثمانی میں ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کلمہ دوسرے کلمے سے ملا کے کہاں لکھا ہوا ہے اور جدا کہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو دوسرے کلمے سے ملا ہوگا اس پر وقف نہیں کر سکتے، اسی لیے فوائد مکیہ میں جو وقف کی تعریف کی گئی ہے وہ یوں ہے کہ اخیر کلمہ غیر موصولہ پر سانس کو توڑ دینا۔ تو غیر موصولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقل جدا لکھا ہوا ہو۔ اب مثلا رب العالمین میں العالمین، اس میں ال پہ آپ وقف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ال تعریف کا کلمہ جو ہے یہ بعد والے کلمے سے موصول ہوتا ہے، جو غیر موصول ہوگا تو وقف اس پر ہوگا۔ اب ایک بحث تو یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون سے کلمات مقطوع ہیں اور کون کون سے موصول ہیں، اور پھر رسم خط میں دوسری بات جو ہے وہ تائے تانیث سے متعلق ہے۔ تائے تانیث جو ہے، تانیث کی تا خصوصاً جو اس میں مفرد میں ہوتی ہے تو وہ عام طور پر وہ ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، نعمہ، رحمہ، القارعہ، اور اس پر جب وقف ہوتا ہے تو وہ آ ساکنہ سے وقف ہوتا ہے۔ لیکن چند کلمات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ تا متقولہ ہے، دراز تا ہے، اور پھر اکثر قراتوں میں اور روایت حفص میں تو تا کے ساتھ وقف کریں گے جو تا کی شکل میں لکھی جائے گی۔ تو یہ معلوم ہونا کہ قرآن مجید میں تا کی شکل میں کہاں ہے، چونکہ یہ بہت کم ہے، محدود ہیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہیں یہ دراز تا کی شکل میں ہے، اور ان کے علاوہ باقی ہر جگہ جو ہیں وہ ہا کی شکل میں ہے، تاکہ آپ جہاں دراز تا کی شکل میں ہو تو اس پہ وقفاً غلطی سے بچ جائیں۔ تو رسم سے متعلق دو چیزیں تو یہ ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ اثبات اور حذف ہے کہ بعض کلمے لکھے ہوئے تو ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے،
اور بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن پڑھے جاتے ہیں، تو اس کا علم بھی ضروری ہے کہ کون کون سے کلمات لکھے ہوئے ہیں، مثلاً ان میں الف ہے، الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا، نہیں لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے، یا ہے تو یا کہاں کہاں پر لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اور کہاں کہاں پر یا ہے کہ لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے، تو اس کو اثبات و حذف کہتے ہیں۔ تو تجوید کی کتب میں ہم آپ کو رسم کے جو قواعد ہیں وہ صرف اسی قدر بتائیں گے، باقی جو رسم کا علم ہے وہ پورے کا پورا اس میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور ہمارے یہاں قرات میں قصیدہ رائیہ مشہور ہے۔ قصیدہ رائیہ اس کا نام عقیلہ ہے، علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے ابو مردانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مقنے سے اشعار میں منتقل کیا ہے۔ عقیلہ اطراب القصائد تو رائیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو جب ہم قرات سبع پڑھاتے ہیں تو شاطبیہ کے ساتھ ساتھ رسم میں پورا قصیدہ رائیہ ضرور پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی بہت سے حضرات نے شروح لکھی ہیں، عربی میں ہے، اشعار میں ہے، اور میں نے بھی اس کی شرح معانی الجمیلہ کے نام سے لکھی ہے۔ تو یہاں اب آج میں آپ کو صرف پہلی بحث مقطوع اور موصول کی بتاتا ہوں کہ کون کون سے کلمے مقطوع ہیں اور کون کون سے موصول ہیں۔ تو ضابطہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ دو حرفی کلمہ یا دو سے زائد کلمہ مستقل جدا لکھا جاتا ہے، ایک حرفی کلمہ وہ دوسرے کلمے سے ملا کے لکھا جاتا ہے، اس کو موصول کہتے ہیں۔ لیکن اہل رسم نے بعض جگہوں میں دو حرفی کلمہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ تین دوسرے کلمے کو ملا دیا، ملا کے لکھ دیا ہے جدا لکھنے کے بجائے، ایک حرفی کلمے کو بالکل الگ لکھ دیا حالانکہ اس کو ملا کے لکھنا تھا۔ تو اب وقفاً آپ نے جو دوسرے کلمے سے ملا کے لکھا ہوا ہے اس پہ آپ وقف نہیں کر سکتے۔ تو یہ بحث مقدمۃ الجزریہ میں تو بڑی تفصیل سے مقطوع و موصول کی آتی ہے، اور علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ اللہ ما ملجأ ولا الہ الا۔ تو چونکہ مقدمۃ الجزریہ تو میں آپ کو نہیں پڑھا رہا ابھی، تو
صرف قواعد بتا رہا ہوں، تو میں نے اپنی کتاب الوجیزہ فی التجوید جو عربی میں ہے، اس میں جو مقطوع موصول کی ترتیب بنائی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر میں آپ کو یہ قواعد بتاتا ہوں کہ مقطوع کلمے کون سے ہیں، موصول کون سے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جو ہے یہ 10 جگہوں میں قرآن مجید میں مقطوع ہے۔ مقصد کیا ہوا کہ یہ تو اصل میں ہے ان لا، اب ان کا نون جو ہے لام میں مدغم ہو گیا، اللہ بن گیا۔ اب اکثریت قرآن میں تو اللہ موصول ہے، نون بیچ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ 10 کلمے ہیں کہ جن میں ان لا لکھا ہوا ہے، یعنی نون جدا ہے اور لا جدا ہے، ان کا نون الگ لکھا ہوا ہے، اور یہ کلمے جو ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ اللہ جو ہے یہ ان لا لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ مقطوع و مرسوم کہیں گے، کیونکہ نون لکھا ہے تو مرسوم کہیں گے، اور لام سے جدا، لا سے جدا ہے تو مقطوع کہیں گے۔ دوسرا کلمہ ہے اللہ یقول علی اللہ الا الحق، یہ کلمے دو ہیں، یہ 2 جگہوں میں سورہ اعراف میں آئے ہیں۔ تیسرا کلمہ اللہ ملجأ من اللہ، یہ سورہ توبہ میں ہے، اور چوتھا کلمہ اللہ تشرک بی شیئا، سورہ حج میں۔ پانچواں کلمہ اللہ تفسدوا فی الارض، یہ سورہ ہود میں ہے۔ چھٹا کلمہ اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کلمہ سورہ یاسین میں ہے۔ ساتواں جو ہے اللہ تعالوا علی ما فاتکم، یہ سورہ دخان میں ہے، اور آٹھواں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ سورہ ممتحنہ میں، اور نواں کلمہ جو ہے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یہ سورہ نون میں ہے۔ اور ایک کلمہ جو ہے وہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں ان جو مفتوحہ ہے یہ لا نافیہ کے ساتھ بعض قرآنوں میں موصول ہے اور بعض میں یہ مقطوع ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں
کہ اگر وقف کی ضرورت پڑے تو ان کلمات میں تو ان پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی کہیں بھی اللہ جہاں آئے تو ان پہ وقف نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ فوائد مکیہ میں بیان ہوا ہے اور مقدمۃ الجزریہ میں بھی ہے، اور میں یہاں بھی بیان کر چکا ہوں کہ نون ساکن و تنوین کا لام اور را میں ادغام مع الغنہ بھی جائز ہے، لیکن جزری کے طریق سے، طیبہ کے طریق سے، شاطبیہ کے طریق سے جائز نہیں ہے۔ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں النشر میں کہ میں نے صحبہ کے بغیر، صحبہ رمز ہے حمزہ، کسائی، شعبہ، خلف کی، ان کے بغیر باقی تمام ائمہ کے لیے شیوخ سے ادغام مع الغنہ پڑا ہے، تو ان میں حفص صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ اب یہ متروک ہے لیکن بہرحال ہے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ ادغام مع الغنہ لام میں کریں گے نون کا، تو شرط یہ ہے کہ نون مرسوم ہو، لکھا ہوا ہو، مقطوع ہو، تو ان 10 کلموں میں تو آپ ان لا ادغام مع الغنہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے اللہ آئیں گے تو ان میں آپ ادغام مع الغنہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقطوع اور موصول کی بحث میں 10 کلمات آپ کو بتائے کہ اللہ جو ہے یہ مقطوع 10 کلمات میں ہے۔ اس کے بعد اگلے اسباق آ رہے ہیں کہ جن میں آپ کو بتائیں گے اما یعنی ان ما، عما، عن ما، مما یعنی من اور ما، لما، اس میں بھی لم اور لمن، حیث ما، ان ما، اسی طرح انما، اور پھر ایک کلمہ ہے بئس ما اور فی ما۔ ان کلمات کے بارے میں اینما، ان ما اور ساتھ ان لن، کی لا، عن من، یوم ہم، یہ بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں پر یہ کلمات مقطوع ہیں، جدا لکھے ہوئے ہیں، اور ان مقطوع کلمات کی نشاندہی کر دیں گے، وہ آپ سمجھ لیں گے، ضبط کر لیں گے، اپنے پاس مصائف جو ہیں ان میں دیکھ لیں گے، دیکھ کر نشان لگا لیں گے، اور ان کے علاوہ جتنے ہوں گے تو وہ سارے موصول ہوں گے۔ یہ مقطوع اور موصول کی بحث ہے جس میں یہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ میں نے بتایا اثبات اور حذف سے متعلق ہے،
اور تیسری چیز جو ہے وہ تائے تانیث سے متعلق ہے۔ رسم میں آپ کو اتنے ہی قواعد یہاں تجوید کی کتابوں میں بتائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آئندہ اسباق میں ان پر بحث کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔